آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد، فإن خیر کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ میری پہلی ملاقات ہمارے بزرگ دوست سے ہے، لیکن انہوں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہ محمول کروں اس بات کو۔ بہرحال آدھے گھنٹے میں میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ مختصر بات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا بلکہ تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کو خاندانی طور پر یہ شرف حاصل ہوا، انہیں شرک و بدعت کرنے کا موقع نہ ملا، اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، مار پٹائی کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ہم اس دیش میں بیٹھے ہیں جو ایسے دو دیش کے بیچ میں ہے، یعنی چائنا اور ہندوستان، جہاں کسی بھی چیز کی نقل بڑی اچھی تیار کی جاتی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ نقل کرنے میں آگے رہا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں چونکہ سب کچھ ہندوستان سے لینا پڑتا ہے، تیل صابن تک ہم یہاں سے لیتے ہیں، مذہب بھی ہم نے یہیں سے لیا، اور وہ مذہب جو ہم کو ملا وہ میڈنگ بریلی والا ملا، جیسے ان کو مذہب دیوبند والا ملا تھا، میڈنگ دیوبند والا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو میڈنگ مدینہ اور میڈنگ مکہ والا اسلام ملا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے اس نعمت کو، کیونکہ یہ نعمت آپ کو مفت میں ملی۔ اس نعمت کو پانے میں کتنی جدوجہد ہمیں کرنی پڑی، اور پانے کے بعد کتنی مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں، اور کتنا لطف ہمیں مل رہا ہے اور کتنا مزہ ہمیں مل رہا ہے۔ یقین جانیے کہ وہ مزہ اگر آپ کو مل جاتا تو آپ آشش کرتے۔ میری پیدائش شدت پسند بریلوی گھرانے میں ہوئی، تعلیم و تربیت بھی ان کے بیچ میں ہوئی، نتیجے میں میں بھی شدت پسند مولوی بن کر تیار ہوا۔ اتنا شدت پسند کہ ندوۃ العلماء کو میں نے اس لیے صرف خیر آباد کہہ دیا کہ مجھے ان کا ذبیحہ کھانا پڑتا تھا ایک ٹائم۔ نماز تو میں نے کبھی ان کے پیچھے پڑھی ہی نہیں، اتنا شدت پسند تھا۔ بچپنے سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اہل حدیث، دیوبندی، مطلب بریلویت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کافر ہیں، بس دماغ میں یہی تھا۔ ساتھ میں یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ ان سے بات کرنا ہے، نہ ان کی کتاب پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ میں کس طرح حق کو پا لیتا۔ سارے ذرائع مسدود، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً اسی راہ پہ چلتا رہا، لیکن اب آپ سے نظر بچا کر کبھی کو کتاب کہیں سے حاصل کر لیتا۔ شروع میں مودودی صاحب کتابیں ملی، پڑھنے کا شوق ہوا، نتیجتاً جماعت اسلامی کی طرف منتقل ہو گئے، کیونکہ یہ خرافات ہم سمجھ رہے تھے کہ قرآن و سنت میں نہیں۔
کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی دیکھا کہ حدیث کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں۔ ایک چیز ماننی پڑے گی آپ کو، مسلمان چاہے کتنے ہی طبقے میں بٹ گیا لیکن قرآن و سنت پر ایمان سب کا ہے، محبت سب کو ہے، دعویٰ بھی سب کو ہے اس بات کا، اگرچہ وہ جانتے نہیں بیچارے جاہل لوگ، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، قرآن و سنت کا یکساں احترام وہ کرتے ہیں۔ ایک مشترک چیز سب کے بیچ میں ہے، یعنی ایک گولڈن چانس گویا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم صحیح قرآن و سنت کی صحیح چیز کی اشاعت کریں اور ان تک پہنچائیں تو کبھی امید ہے کہ وہ لوگ راہ راست پہنچ جائیں۔ نتیجتاً میں نے ان کو چھوڑا، پھر حق کی تلاش میں نکلے، اور ہمیں یہ تبلیغی جماعت بہت پسند آئی کہ دین کو لے کے پھر رہے ہیں، سنت کے بہت پابند ہیں، یہ کسی کا لالچ نہیں رکھتے۔ اندر اندر میں متاثر ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اندر اندر میں نے طے کر لیا کہ یہ حق جماعت ہے اور مجھے ان سے جڑ جانا ہے۔ میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، میرا پورا ضلع اتفاق سے ہمارے بریلوی بھائیوں کا ہے جن میں تھا، وہاں اہل حدیث نہیں ہے، 2-4 گھر پہلے کہیں تھا، بغل والے ضلع میں ضرور ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جامع ہدایت جے پور، میں راجستھان میں شیخ الحدیث تھا، دارالعلوم غریب نواز بھلواڑے میں نے اپنے بچوں کو وہاں چپکے سے داخل کرا دیا، خود تو رہا یہاں شیخ الحدیث بن کر، اور بچوں کو داخل کیا وہاں، اور ساتھ میں 11 بچے اپنے علاقے سے لا کے اپنے خرچے میں پڑھایا تاکہ ایک مکمل ٹیم تیار کی جائے۔ جس وقت میں انقلاب لاؤں اپنے علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف، اس وقت میرے پاس ایک ٹیم ہو۔ یہ تیاری چل پڑی اور 4 سال تک مسلسل میں اس میں جدوجہد کرتا رہا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا بھلواڑے میں، چھوٹی سی وہاں جماعت تھی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام، جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا۔ آخرکار مریدین نے مجبور کیا، مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا۔ بھائی ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ، وہاں بھی آؤ، مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے، اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا۔ مناظرہ طے ہو گیا، 2 مولانا بلائے گئے بستی سے، قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا، شروع ہوا۔ میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا، مولانا اٹھیے، حضرت تلاوت کریے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تلاوت کی۔ میں نے کہا ترجمہ کریے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہیں دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا۔ تو یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا چپ رہو، اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا، لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو، چپ بھی رہو۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے، جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے، اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو، ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا، کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ لوگ آگے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی، لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے، جو تعویل کی انفراد پر محمول کرتے تھے۔ اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ ابن صامت نے، یا رسول اللہ میں نے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا۔ اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی، عملی تفسیر آئی ہم نے سامنے آئی۔ اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا
کہ یا اللہ قرآن کی یہ آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، مطلب ہم نکال رہے ہیں، اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا، وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ والغوا فیہ کا جواب ہے۔ جو کفار مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ، والغوا فیہ شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان کی بات دوسرے نہ سن سکے، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں ہدایت دے دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا، نازل تو کیا کہاں ہوئی، شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا۔ اب شرح صدر ہوا، میں نے سوچا کہ وہی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی، عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی بھائی اس معاملے میں، دونوں ہی مقلد ہیں، ہم دونوں ہی اندھے ہیں، دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے، تو مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے کہا نہیں، تحقیق کرنی پڑے گی، میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی۔ چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے، ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے، گفتگو شروع ہوئی قراءت خلف امام پہ۔ ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے۔ میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی بھر کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو، تشفی ہو جائے۔ لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں۔ میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک؟ میں نے کہا حیرت ہے، کمال جرت ہے آپ کی۔ ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چپ بیٹھے ہیں۔ میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی وہ میں جان رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا کیجئے گا، اب اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا۔ ہندوستان کے عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا نہیں ہوگا مسلمانوں میں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ، میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے، آج کے بعد مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط۔ میں نے کہا لکھیے فتویٰ، آج کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ساقط، آپ بھی سائن کریے، میں بھی سائن کرتا ہوں۔ دونوں نمائندہ ہیں دونوں گروپ کے۔ کہنے لگے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا میاں 90% مسلمان ہندوستان میں نماز نہیں پڑھتا، 10% لوگ پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، وہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بلا وجہ یہ فرضیت کا بوجھ کندھے پہ لیے کیوں پھرے آدمی؟ 90% تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں، 10% بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھتا ہے، یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے جو پڑھتے ہیں؟ 10% تو بچے پڑھنے والے، وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے ہیں، تو نماز کی فرضیت ثابت کر دو، آج کے بعد چھٹی، پھر دیکھنا بے نمازی اور نمازی دونوں گلے مل جائیں گے، کہیں گے آؤ آج کے بعد ہم سب ایک ہو گئے۔ اس دن میری سمجھ میں آیا کہ نہیں، مجھے پھر پٹڑی چینج کرنی پڑے گی، گویا ہم 4 سال سے پھر غلط راہ پر۔ اب میں نے شروع کیا قرآن کا مطالعہ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نذرانے کے عادی تھے، ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ دیکھیے کسی چیز کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو کسی چیز کا ٹھپا لگ جاتا ہے آپ کے اوپر، یا بطور پروفیشن قبول کرتے ہیں، یا بطور مشن قبول کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے خاندانی، عبداللہ کا بیٹا عبد الکریم ہو گیا، اس کو مطلب نہیں ہے کسی بات سے، بس وہ مسلمان ہوتا چلا آ رہا، بس ٹھپا لگا ہوا اسلام کا اس کے اوپر۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے جو اس کو بطور پروفیشن قبول کرتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا دور تھا، ہم مسلمان تھے لیکن وہ ہمارا کاروبار تھا۔ اس دور میں ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھتے تھے۔ اتفاق کہیے انہی دنوں میں ایک سیٹھ جی کا ماں کا انتقال ہو گیا، دعا خیر کے لیے ہمیں لے جایا گیا دعا کرانے کے لیے۔ ٹائم تھا، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ٹائم پاس کرنے کے لیے۔
المیہ ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ نہ قرآن پڑھا جاتا نہ حدیث پڑھی جاتی. افسوسناک بات. اتفاق سے آیت میرے سامنے آ گئی، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. قرآن کی آیت سامنے آئی جس میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کر دیجئے میرے پاس غیب کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس جو میں دیتا پھروں سب کو. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میری ساری عقیدت کو ٹھیس پہنچ گئی. اللہ کے رسول کو تو ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ مختار کل ہے، سب کچھ تو وہیں سے مانگتے تھے، اللہ سے تو کبھی مانگا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے. یا تو رسول اللہ سے مانگتے یا غریب نواز سے مانگتے، تھوڑا بڑا مسئلہ ہوتا تو غوث پاک سے مانگ لیتے. اللہ سے تو کبھی مانگا نہیں تھا ہم نے. یہاں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ کے رسول سے کہلوا رہا. اور پھر علم غیب اتنی شدت کے ساتھ ہم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول غیب کے جاننے والے ہیں کہ غیب کے نہ جاننے والے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں رسول غیب کو نہ جانتے ہیں، انہی بنیاد پر تو ہم ان کی تکفیر کرتے تھے، چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا علماء بریلی اہل حدیث ہو. یہ لوگ چونکہ رسول کے غیب کے منکر ہیں تو ہم لوگ اس بنیاد پر تکفیر کرتے تھے، کافر کہتے تھے. اور یہاں اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے لا اعلم الغیب، اعلان کریے میں غیب نہیں جانتا ہوں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی. میں نے سوچا قرآن کو پڑھنا ہی پڑے گا لگتا ہے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ نظارہ روز دے گا کون. تو میں نے یہ کیا کہ اس کو کورس میں پہلی بار نافذ کیا. کسی بریلوی ادارے میں یہ پہلا طریقہ تھا جو میں نے اپنے یہاں قرآن کو نافذ کیا کورس میں. اور التزام یہ کیا کہ میں خود پڑھاؤں گا، اور طے یہ کیا کہ ہندوستانی مفسروں کی تفسیر اور اردو ترجمے نہیں پڑھوں گا. یقین جانیے 9 مہینے بیتے تھے پڑھاتے پڑھاتے، 9 پارے پڑھا سکا. مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے سارا قرآن خود ہمارے خلاف نازل ہو رہا ہے. ہم مکہ میں بیٹھے ہیں، شرک کی وہ ساری قسمیں جن کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، جن کو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے تھے، توحید کا نام نہیں سنا تھا ہم نے، وہ ساری قسمیں قرآن کی ان آیتوں میں اور شرک کی ان تمام قسموں کا ابطال. ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم جیسے مکے میں بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہم لوگ اسلام کے خلاف ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے جنت میں چلے جائیے گا. میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. میں نے اپنے اسٹاف کو سمجھانا شروع کیا. میرے اسٹاف کہنے لگے مولانا لگتا ہے تو وہابیت سے متاثر ہو گیا. میں نے کہا کیوں بھائی، آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جاتا ہے آدمی. کہا کہ ہاں. میں نے کہا یہ میرا چپراسی آیا راجپوت ہے، ایک چپراسی تھا چائے پلاتا تھا وہ. میں نے کہا چچا جی درانا ذرا پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا جاؤ ہو گیا کام. میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ صاحب تو جہنم میں جائے گا. میں نے کیوں جائے گا جہنم میں؟ اس نے بھی تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا صاحب پڑھا ہے مگر دل سے نہیں مانتا. میں نے کہا واہ بڑی پیاری بات کہی. میں نے کہا تم بھی سمجھو کہ کیا لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ؟ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان 2 باتوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور عبادت کی کتنی قسمیں ہم نے خاص کر رکھی ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن مرغا چرانے کو، بکرے چرانے کو عبادت نہیں سمجھتے. بڑا دھچکا لگا ہم کو اس وقت جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا 11ویں شریف کا. بریانی پکی ہوئی تھی، خوشبو آ رہی تھی، جلسے میں تقریر کر رہا. دھڑلے سے ایک اہل حدیث کھڑا ہوا تقریر کے بعد. میرا طریقہ تھا پہلے جب میں تقریر کرتا تھا تقریر کے بعد ٹائم دیا کرتا تھا سوال جواب کرنے کا. پھر یہ اسٹائل جو سوال چاہو کرو جواب دوں گا، کیونکہ جواب قرآن و سنت سے دینا تو تھا نہیں. پھر یہ اسٹائل وہاں کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صاحب قرآن کی آیت میں مفتی تھا. پھر یہ اسٹائل ہم لوگ مختار کل ہو جاتے ہیں. اس طبقے میں جائیے دیکھیے ان کی پوجا ہوتی ہے، مختار کل ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے وہاں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا فرما دیا، بات ختم ہو گئی. امام اعظم نے کہا ہو گیا، مصطفی رضا خان صاحب نے کہا ہو گیا، فلاں صاحب نے کہا ہو گیا، بات ختم. آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ اہل حدیث کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ بریانی جو آپ کھائیں گے ابھی 11ویں شریف کی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ ناجائز کیوں ہونے لگی؟ لگے صاحب یہ ذبیحہ ہے نا غیر اللہ کا.
میں نے کس نے کہا غیر اللہ کا ذبیحہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا. اس نے آیت پڑھ کے سنائی. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں. میں نے تعویل تو کر دی مجمع کے سامنے, مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے, لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے قربانی نہیں کرتے ہیں, پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے. تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی. تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں. ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا. تو یہ شرک ہو گیا. تقریر ختم ہوئی. تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں. اس کا بھانجا بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اس کا بھانجا تھا بریلوی, ہمارے قبیلے کا. ماموں تھا اہل حدیث. دونوں میں خوب چلا کرتی تھی. دونوں آئے, ملے, حضرت سے ملو, حضرت سے ملو. ماموں نے, بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے. کہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے ہیں. 2 ٹرک کا مالک ہو گیا تھا انہی دنوں میں وہ. اور وہاں یہ عام عقیدہ ہے کہ غریب نواز کا دیا ہوا. ماموں میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. قربان جائیے بھانجے کے جواب, ماموں کے جواب پر. بھانجا نے کہا ماموں غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. تو ماموں نے کہا بھانجے تیرے بغل میں جو سیتا رام ہے اس کے پاس اس کے بھگوان نے 4 ٹرک دیے ہیں. میرے سامنے بات ہوئی, میرے دل میں بڑا دھچکا لگا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, بات تو بہت صحیح کہہ رہا ہے. اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو بھی 4 ٹرک ملا, بالکل صحیح ملے. تو اب اگر اس کا بھی خدا داتا بن جائے, غریب نواز بن جائے, 2 ٹرک مل گئے تو اس کے بھی مل گیا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اب ان باتوں کو جو میں نے سوچا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی, سوچنا پڑا کہ کیا چکر ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے, بولتے ہیں منہ سے, لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کتنوں کی آپ کا ڈالتے ہیں. نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نظر منت نظر عبادت ہے. اور ہمارے اس طبقے میں نظر کبھی اللہ کی نہیں مانی جاتی ہے, ہمیشہ غیر اللہ کی مانی جاتی ہے. میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میں نے پایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی سارے شرک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابو جہل کی کیا غلطی تھی, وہ بھی تو اللہ ایک مانتا تھا, اور ساتھ میں جن بتوں کو اس نے بٹھا رکھا تھا وہ بہرحال ان بزرگوں سے زیادہ بڑے تھے. بخاری کی روایت کے مطابق وہ معزز ہستیاں تھیں جن کی تصویر انہوں نے سجا رکھی تھی. ان میں انبیاء بھی تھے, فرشتوں کی تصویریں تھیں. سوچنا شروع کیا میں نے, اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب لا الہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری صفات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد. ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں, دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے گا, نہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اٹھیں گے. ہماری کوئی امید تیرے علاوہ کسی سے وابستہ نہ ہوگی. ہماری ساری آرزوؤں تمناؤں کا مرجع اور صرف تو. آپ کو پتا ہے نا کہ آگ اور پیٹرول دونوں ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں نا, یا رکھ لیں گے آپ؟ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس نے لا الہ پڑھتے ہوئے کسی قسم شرکیہ عقیدہ رکھا یا کوئی شرکیہ عمل کیا اس نے, تو ایمان رخصت ہو گیا اس کے اندر. یا تو سینے میں ایمان رہے گا یا شرک رہے گا, دونوں میں سے ایک ہی رہے گا. اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, تو نہ تو آپ ذہنی طور پر کبھی شرک کے شکار ہو سکتے ہیں, نہ عملی طور پر کبھی آپ سے شرک کا صدور ہو سکتا. اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں کوئی کمی ہے, اللہ کی عبادت
یا اس کی ذات و صفات میں اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا وہاں ایمان نہیں رہ جاتا. یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ملتا ہے آپ کو اور اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے. یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا. آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے، جبھی وہ مسلمان ہوگا. اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے، شک و شبہ ہے، تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں. ذرا سوچئے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا، پنچ ہم ان کو بناتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا. تو میں نے ان کو پنچ مانا، پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا. اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے، پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا، تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں، پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا. آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا. نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے، نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے، نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں، یا دنیا ان کو مان رہی ہے، یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، ایمان والا نہیں، اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو، مفتی کو، امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں، اس کی ذات و صفات عبادت میں، اور اس کے رسول کو صفت رسالت میں بھی ایک جانیں، اور شرعی احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے، نہ سنے، نہ اس پر دھیان دیں. میرے دوست، اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہی بات قرآن کی آیت میں کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت بہت کم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر چلتے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کی وصیت بھی کرتا ہے. دیکھیے، چار چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے نکال سکتی ہیں، نقصان سے اوپر کر سکتی ہیں. یوں تو ہمارا اور آپ کا معیار آج کل بدل گیا ہے، نقصان اور فائدے کا. نقصان اور فائدے کا معیار بدل چکا ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نقصان اور فائدے کا معیار یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. میرے دوست، دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے اس کے علاوہ نہ ہو. اگر اس کے علاوہ ہے تو مردود ہے. آپ تعجب ہوگا آپ کو اس حدیث کو سن کر کے، یا آپ نے سنا بھی ہوگا، 3 مسلمان آئے، انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، ام المومنین سے سوال کیا، ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ایسے ویسے سب. انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، تینوں نے آپس میں تہیہ کر لیا. ایک میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھوں گا. دوسرے نے کہا آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، باہر آئے، پوچھا انتم تقولون کذا و کذا، تم ہی لوگوں جو ایسا ایسا بول رہے تھے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ.
اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ واللہ انی لاخشاکم، بخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے دور ہوا بے رغبتی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے والا اگر وہ رسول کی سنت سے دور ہو کر عمل کرتا ہو، وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہے، رسول کی محبت کرنے والوں میں سے نہیں، رسول سے وہ دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ تیسری چیز جس ذمہ داری کو آپ نے آرام سے ان علماء کندھے پہ ڈال دیا وہ یہ ہے کہ حق کی وصیت، دین کی تعلیم و تبلیغ یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات سے ہم کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہم ان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا مبلغ بنائے۔ السلام علیکم۔ ہدیہ تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمام احباب کا